السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح اسرائیلی ریاست وجود میں آئی اور کس طرح انہوں نے فلسطینی زمین پر قبضہ کیا۔ یہ بات ہے سن 90s کے اول تک فلسطین عظیم سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، ایک مذہبی علاقہ جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر چیزیں بدلنا شروع ہو گئیں جب یورپ میں صہیونی تحریک شروع ہوئی جس کا مقصد ایک آزاد یہودی ریاست کا قیام تھا۔ یورپی یہودیوں کی ایک لہر ہجرت کرنے لگی۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور فلسطین برطانوی حکمرانی میں آ گیا۔ سن 1970 کا سال تھا جب برطانیہ نے فلسطین میں ایک یہودی وطن کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ یہودی آباد کاریوں کی تعداد میں اضافہ ہوا جس سے عربوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ دونوں طرفوں کے درمیان ہونے والی تشدد کی وجہ سے برطانیہ پیچھے ہٹ گیا اور اقوام متحدہ کو معاملہ سنبھالنے دیا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ منظور کیا، ایک یہودی اسرائیل اور دوسرا عرب فلسطین۔ یہاں یروشلم کا شہر تھا جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک مقدس جگہ تھی۔ اب اقوام متحدہ کے زیر کنٹرول ایک بین الاقوامی حصہ بن گیا۔ یہودیوں نے اقوام متحدہ کی تقسیم منصوبے کو قبول کر لیا اور اسرائیل کے نام سے ایک آزاد ریاست کا اعلان کیا۔ یہ پہلا عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا، مگر عربوں نے اس کو مکمل طور پر منظور نہ کیا۔ اسرائیل نے فتح حاصل کی اور فلسطینی ریاست کے لیے اقوام متحدہ کے تحت مختص کی گئی زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ زمین 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اردن مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا اور اسرائیلی ریاست نے تاریخی فلسطین کے 78% حصے پر قبضہ کر لیا، جس میں مغربی یروشلم بھی شامل ہے۔ نتیجتاً 7 لاکھ فلسطینی پناہ گزین بے گھر ہو گئے اور اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 1967 کی بات ہے جب اسرائیل اور پڑوسی عرب ممالک کے درمیان 6 روزہ جنگ شروع ہوئی۔ اس کے اختتام تک نقشہ کچھ اس طرح دکھائی دیا کہ فلسطین مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ باضابطہ امن معاہدے کی عدم موجودگی کے باوجود معاملات کچھ ٹھیک ہونے لگے۔ اسرائیل نے غزہ شہر اور مغربی کنارے میں آبادیاں قائم کرنا شروع کر دیں جس کے نتیجے میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جدوجہد شروع ہو گئی جس نے فلسطین کی آزاد تنظیم PLO کو جنم دیا۔ ان کا بنیادی مقصد اسرائیل سے کسی بھی قیمت پر فلسطین کو آزاد کروانا تھا۔ سالوں تک لڑائی جاری رہی۔ بالآخر PLO نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان زمین کی تقسیم کو قبول کر لیا، لیکن تنازع اسرائیلی قبضے والے فلسطینی علاقوں میں جاری رہا۔ بین الاقوامی برادری اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ فلسطینیوں کی مایوسی نے انتفاضہ کو جنم دیا۔ نتیجے کے طور پر حماس وجود میں آیا، ایک سیاسی تحریک جو مغربی کنارے اور غزہ پٹی پر اسرائیلی قبضے کے خلاف لڑنے کا عزم رکھتی تھی۔ امریکہ، اسرائیل اور PLO نے اوسلو معاہدے پر دستخط کیا تاکہ مغربی کنارے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ ایریا A مکمل طور پر فلسطینی کنٹرول میں، ایریا B مشترکہ فلسطینی اور اسرائیلی کنٹرول میں، ایریا C مکمل طور پر اسرائیلی کنٹرول میں۔ لیکن یہ حل ایک مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ ایریا C میں مغربی کنارے کی اکثریت زرعی زمین، پانی، معدنیات موجود ہیں جس پر فلسطینیوں کی محدود رسائی حاصل ہے۔ مزید امن مذاکرات ناکام ثابت ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی امید ختم ہو جاتی ہے اور دوسری اتفاقہ شروع ہو جاتی ہے۔ – 2005 میں اسرائیل غزہ سے دستبردار ہو جاتا ہے لیکن مغربی کنارے میں بستیاں جاری رکھتا ہے۔ حماس غزہ میں اقتدار حاصل کرتا ہے اور فلسطینی اتھارٹی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اسے بہت سیکولر سمجھا ہوتا ہے۔ مغربی کنارے اور غزہ اب الگ قیادت کے تحت ہیں۔ اسرائیل نے ایک ناکہ بندی عائد کر رکھی ہے جس سے زمین، ہوا یا سمندر کے ذریعے کسی بھی قسم کی نقل و حرکت پر پابندی عائد ہے۔ 2017 کی بات ہے اور یہ فلسطین کی موجودہ صورتحال ہے۔ کچھ حل میز پر موجود ہے لیکن کیا ہم انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔